ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوا کرتے ہیں. آج بھی منڈے کو آپ موجود ہیں. پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے اور جس میں یقیناً ہم ذکر کریں گے. اس وقت پاکستان میں سائفر کے حوالے سے بھی بات بہت ساری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کی نیوز کی ہیڈ لائنز میں یہ چیز آ رہی ہے کہ سائفر کبھی وزارت خارجہ سے باہر نکلا ہی نہیں اور نہ ہی وہ چوری ہوئی اور نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کبھی وزارت خارجہ سے باہر نکلا کیونکہ آپ ڈپلومیٹ رہے ہیں, آپ نے بحیثیت امبیسڈر کام کیا ہے, مختلف جگہوں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو یقیناً یہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں امریکہ سے کیسے سائفر نکلا, کون ہمارا امبیسڈر تھا وہاں پہ. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں باقاعدہ اس کا پورا ذکر کیا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب, سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ. آج کی 2-3 صورتحال ہیں. ایک میں نے آج کا بلکہ جب پروگرام شروع بھی کیا تھا کہ اس میں لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دینا, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنی جب سے ہوش سنبھالی پاکستان کی فوج کا بہت احترام کیا, مگر اس کے بعد مختلف ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز آئے جس میں میاں صاحب بھی آئے, جس میں زرداری صاحب بھی آئے. محترمہ بے نظیر صاحبہ واز آلویز کاشیس کچھ کہتے ہوئے, ان کا ایک ہی بیان مجھے یاد ہے کہ بلاول زرداری کہتے تھے کہ میں بڑا ہو کے آرمی جنرل بنوں گا, تو وہ کہتی تھی تم نہیں بن سکتے آرمی جنرل. سو دیٹس واٹ اٹ از. مگر جب ہم کہتے ہیں کہ کسی ادارے کی بے عزتی کی گئی یا اس کو اس کے تقدس کو پامال کیا گیا, تو وہ اب کبھی الیکشن کمیشن آ جاتا ہے, کبھی اب کے لوگوں کے حوالے سے. مگر میں نے تو ہمیشہ سے فوج کے لیے یہ لفظ سنا زرداری صاحب کے منہ سے کہ میں ان کو زنجیروں سے بارڈر کی باڑ سے باندھ کے گھسیٹوں گا. میں نے اس فوج کے بارے میں جناب آصف خواجہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ فوج ہے جو 2 انچ کی زمین. آئی ڈونٹ بلیو ان سوشل میڈیا, دس از کوٹ ان کوٹ ان کی اپنی فلور کے اوپر اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کی کہ میں یہ وہ فوج ہے 2 انچ کی زمین جیت نہ سکی مگر یہ ملک کو بار بار جیتتے ہیں. پھر مجھے وہ بیان یاد آتا ہے, مختلف لیڈرز نے مختلف اوقات پہ بیان دیے. پھر آپ ڈان لیکس کی اگر بات کر لیں, پھر اگر آپ حسین حقانی اور اس حوالے سے بات کر لیں, یہ ہوا تھا جناب زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا, تو میمو گیٹ اسکینڈل جس کو ہم کہتے ہیں, تو فوج کی مگر وہ بے عزتی کو کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا. مگر آج پکڑ دھکڑ کی سیاست جو ہے نا اس نے جان کھائی ہوئی ہے. پہلی بات ہی سر سائفر کے حوالے سے کہ یہ ہر بار سائفر کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے امریکہ رجیم بدلتا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو انکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آپ سوچئے رشیا کی رجیم تک بدلنے پہ. ریسنٹلی ولادیمیر پوٹن نے افریقہ میں ایک کانفرنس کے لیے جانا ہے جس پہ ان کے اوپر لگ گئی ہے کہ اگر یہ جو ہی باہر نکلیں تو ہاں ساؤتھ افریقہ جانا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی ولادیمیر پوٹن باہر نکلیں ان کو مار دیا جائے یا ان کو اریسٹ کر لیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں کوئی بھی جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی براہ راست اٹیک نہیں کر سکتا. یہ ایک دنیا کا قانون ہے. زیلنسکی جو کچھ بھی کرتے ہیں ولادیمیر پوٹن ڈائریکٹلی زیلنسکی کی جس جگہ پہ وہ موجود ہیں, ایون ان کو پتہ بھی ہو تو وہ اس پہ اٹیک کر کے اس کو نہیں مار سکتے. یہ ایک پروٹوکول ہے. مگر امریکہ رشیا جیسی جگہ کی رجیم چینج کرنے کے لیے بھی دے آر ناٹ ریلکٹنٹ. تو سر سائفر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کی ڈپلومیسی میں, امبیسیز میں, ہاؤ ڈز دس سائفر ورک. جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے سائفر تو وزارت خارجہ سے باہر ہی نہیں نکلا تھا. عارفہ یہ سائفر کے ضمن میں پر کا کوا بنایا جا رہا ہے اور وہ تعویلات بیان کی جا رہی ہیں جو سائفر سے متعلق ہی نہیں ہیں. میں سائفر کی اندر کی کہانی بتا دیتا ہوں. ہمارے جتنے بھی سفراء بیرون دنیا میں ہوتے ہیں وہ جب کوئی اہم پیغام حکومت کو بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ سائفر میں بھیجتے ہیں.
سائفر کوڈڈ میسج ہوتا ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے، آج سے نہیں بلکہ پچھلے 50-60 برس سے، وہ یہ کہ سائفر بھیجا جاتا ہے. اب تو فیکس کی صورت میں آتا ہے، لیکن اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں ایک پورا شعبہ ہے سائفر سیکیورٹی کے نام سے. اور میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اس شعبے کا انچارج ہمیشہ سے ایک سرونگ میجر ہوتا ہے. تو یہ فوج کی طرف سے اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ سائفر کیا ہے، تو سائفر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوڈڈ زبان میں آتا ہے. اس کے بعد اسلام آباد میں ہمارا سائفر سیکشن اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، اور جو انچارج ہے سیکیورٹی کا میجر، وہ اس سائفر کو خارجہ سیکرٹری کے پاس بھیج دیتا ہے. خارجہ سیکرٹری یہ طے کرتا ہے کہ اس سائفر کی کاپیز کس کس کو جانی چاہیے. ایک تو اسٹینڈرڈ لسٹ ہے، اس اسٹینڈرڈ لسٹ میں سر فہرست پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر، اس کے بعد فارن سیکرٹری، اس کے بعد وزیر خارجہ کے بعد فارن سیکرٹری کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے بعد DGISI. اور مشرف کے دور میں یہ اضافہ کیا گیا تھا کہ سائفر کی ایک کاپی چیف آف ملٹری انٹیلیجنس کو بھی بھجوائی جائے. تو یہ کہنا، یہ تاثر دینا کہ وزارت دفاع میں تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سائفر کیا آیا ہے، تو یہ غلط ہے. اچھا، اگلی بات، ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے پریزیڈنٹ ہو، یہ فارنر جب اپنے ٹورز پہ بھی جاتے ہیں تو ایک آرمی کا اتاشی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر آپ تصویریں دیکھیں تو پاکستان کا پرائم منسٹر یا صدر جو ہے اس کے پاس ایک فوجی، اور وہ فوجی مخبر ہوتا ہے. تھوڑا سا بتائیں آپ کیسے، آپ نے یہ کہا کہ ٹرکی میں جب آپ ہوتے تھے تو آپ کا ایک اتاشی ہوتا جو آپ کو رپورٹ نہیں کرتا تھا، وہ خبریں ڈائریکٹ پہنچاتا تھا. اگر امریکہ سے یہ سائفر نکلا تھا تو ایک اتاشی آرمی کا جو وہاں تھا، یقین اس نے آرمی کو انفارم کر دیا ہوگا. نہیں، وہ اس اتاشی کو معلوم نہیں ہوتا کہ سفیر کیا سائفر بھجوا رہا ہے. اچھا، اتاشی کو یہ پتہ نہیں، اتاشی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ صرف سفیر کو اور وہ جو سفیر کا جو پی اے ہوتا ہے اس کو پتا، اس کو معلوم ہوتا ہے. مگر جب یہ اسلام آباد میں پہنچا تھا، لیکن جب اسلام آباد پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک پوری دفتر خارجہ کی ایک تنظیم ہے جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، اور فارن سیکرٹری یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سائفر کس کس کو جانا چاہیے. کچھ ایسے اہم موضوعات ہوتے ہیں جن کو محدود رکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کاپی ہر ایک کو بھجوائی جائے. مثال کے طور پر یہ سائفر، اچھا اب یہ سائفر گم گیا، نہیں، اول تو گم ہونے والی نہیں، مگر ابھی آپ نے کہا کہ یہ سائفر جب آتا ہے تو اس کے بعد صدر کے پاس بھی کاپی جاتی ہے، وزیر اعظم کے پاس جاتی ہے، چیف کے پاس بھی جاتی ہے، مشرف کے دور میں ملٹری انٹیلیجنس بھی شامل ہو گئی تھی. تو یہ تو ہر ایک کے پاس اس کی ایک ایک کاپی ہوگی، اور کاپیاں رہتی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے، یا جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس کو گم کر دیا ہے، کہیں کھو دیا ہے، یہ انتہائی بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. میں کہوں گا کہ شرانگیز پروپیگنڈا ہے. چلیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سائفر ڈونولولو نے آ کے پاکستانی امبیسڈر ان امریکہ، ان کا نام بھی لیا. کس سے بات ہوئی تھی؟ پاکستانی سفیر تھا اس زمانے میں وہاں، اور وہی آج دفتر خارجہ کا سیکرٹری ہے. وہی سفیر جو وہاں تھا دفتر خارجہ کا سیکرٹری ہے، اس لیے اس کو پروموشن دی گئی. یہ عام طریقہ ہے ہمارے یہاں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تارڑ صاحب یہاں پہ تھے ہمارے امبیسڈر کینیڈا میں. وہ تو تارڑ صاحب پولیٹیکل اپوائنٹی تھے. آج کل ہی از کارنرڈ ان اسلام آباد، ہی از کارنرڈ، ویری بیڈلی کارنرڈ ان اسلام آباد. جی بتائیے. تو یہ کہنا کہ سائفر گم ہو گیا ہے یا سائفر کھو گیا ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے
کہ یہ سائفر جب واشنگٹن سے آیا، ایک تو یہ عام آدمی کے ذہن کو پراگندہ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ ڈونلڈ لو نے وہ سائفر پاکستانی سفیر کو دیا. نہیں، ڈونلڈ لو نے صرف ایک پیغام دیا تھا ہمارے سفیر کو واشنگٹن میں، اور اس سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بنیاد پر سفیر نے یہ پیغام اسلام آباد کو بھجوایا. تو سائفر نکلا ہے واشنگٹن سے، پاکستانی سفارت خانے سے. وہ امریکن حکومت کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور وہ اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں پہنچا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اس سائفر کی حد تک اندر کی بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کی کاپی نہ صدر کو بھجوائی گئی تھی نہ وزیر خارجہ کو دی گئی تھی. یہ انوکھی بات ہوئی. کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو اللہ جانے. وہ پھر عمران خان کی حکومت میں کوئی غلطی تھی نا؟ نہیں، عمران کی حکومت نے غلطی نہیں کی. نہیں، فورن سیکرٹری کے آفس سے جو سائفر آیا، جب پروٹوکول اس کی یہ ہے کہ صدر کو بھی کاپی جانی ہے، وزیر اعظم کو بھی جانی ہے، تمام کو جانی ہے، تو کیا وجہ تھی کہ چند لوگوں کو اس کی کاپی نہیں گئی تھی؟ فورن سیکرٹری کے پاس یہ استحقاق ہوتا ہے جس کو ہم سرکاری اصطلاح میں ڈسکریشن کہتے ہیں، کہ وہ اگر یہ سمجھے کہ فلاں کو اس کی کاپی نہیں جانی چاہیے تو اس کا استحقاق ہے کہ وہ ان کو کاپی نہ بھجوائے. لیکن وزیر اعظم کے پاس کاپی گئی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس کاپی گئی تھی، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس کے پاس کاپی گئی تھی، DGISI کے پاس کاپی گئی تھی. اور اسی بنیاد پر جب تمہیں یاد ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے تو وہاں سے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ امریکہ کا اس طرح سے پاکستان کو دھمکی دینا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. بہت شکریہ. تو سائفر کے بارے میں آپ لوگوں نے سن لیا، اور ظاہر ہے آپ بھی سائفر بھیجتے رہے ہوں گے اپنے زمانے میں، جب آپ کا سینکڑوں بھیجے ہیں بھائی، سینکڑوں بھیجے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. اگلی بات جس کو میں کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیا ہوئی؟ الیکشن کمیشن کے پاس اول تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیں، توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے قانونی عدالتوں کے پاس. توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے ہائی کورٹس کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس. تو جب یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے سال جنوری سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جب عمران خان کو اور عمران کے دو قریبی ساتھیوں فواد چودھری اور اسد عمر کو توہین عدالت کے نوٹسز الیکشن کمیشن نے بھجوائے تھے. اس کے خلاف عمران اور عمران کے دونوں رفقا نے اپیل دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پر عمل درآمد روک دیا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا استحقاق نہیں ہے. لیکن جب تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے اپیل کی تو سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دے دیا، اور وہ جو عمران اور عمران کے رفقا کو طلب کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں الیکشن کمیشن کے سامنے ان تینوں کو پیش ہونا چاہیے. ان تینوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے سے یہ کہا کہ ہم نے اس فیصلے کے خلاف رٹ دائر کر دی ہے. تو معاملہ آج تک گھسٹ رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو اصل میں تقویت ملی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جس میں کہا گیا تھا کہ کمیشن کا یہ فیصلہ درست ہے کہ ان تینوں کو کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور آج جو میں نے تازہ ترین اطلاع دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ عمران کل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہے.
مگر انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن عمران خان کو بلا ضمانت ان کے وارنٹ گرفتاری ہے، جس میں فوج اور آپ کے رینجرز والے اور ایف سی کے اہلکار جو ہیں زمان پارک کے سامنے موجود ہیں. عارفہ یہ شر پھیلانے والی بات ہے. ایک شخص جب خود کہہ رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کا رہنما ہے، لیڈر ہے. سر یہی تو کمزوری ہے، وہ they want to minus him، they want to minus him. میں اسی طرف آ رہا تھا. میں نے جو کہا کہ یہ شر پھیلانے والی بات ہے، تو اصل ایجنڈا میں اس حکومت کو، یہ جو کٹ پتلیوں کی حکومت ہے، اس کو تو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. اصل حکومت تو پاکستان پر جی ایچ کیو سے ہو رہی ہے نا، اور آج سے نہیں ہو رہی. پاکستان پر حکومت تو جی ایچ کیو سے پچھلے اچھا مجھے حیرت ہے 70 برس سے کہ ہو آپ رہی بھی امبیسڈر ہیں. آئی نو another امبیسڈر، آج وہ رو دیے اور بہت دکھ تھا. انہوں نے کہا میں نے زندگی پاکستان کے لیے گزار دی اور پاکستان ٹوٹ رہا ہے. انہوں نے ایک بڑی نئی چیز جس کا کیا، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا نیو ورلڈ میپ کے لحاظ سے، اور آج بھی امریکہ کے ایک جو سفیر ہیں وہ ملے بھی ہیں پاکستان میں آ کے، سینٹ کام کے چیف ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ کرتارپور کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، اور جو نئے میں ہے کہ خالستان میں ضم کر کے پنجاب کو الگ کیا جائے گا. اٹس اے ویری سیڈ کہانی. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو دس ول بی ویری سیڈ. مگر عمران خان صاحب کو اگر یہ اریسٹ کر لیتے ہیں، انہوں نے بنا ضمانت کے ان کے وارنٹ گرفتاری کیے ہیں، ڈو یو تھنک دے کین اریسٹ ہم؟ جب وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہو جائیں اور الیکشن کمیشن آئی جی اسلام آباد کو یہ حکم دے کہ تم عمران خان کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شر پھیلانے والی بات ہے، یہ فتنہ سامانی والی بات ہے. اور میں اصل میں تمہیں لے جانا چاہ رہا تھا اس ایجنڈا کی طرف جو پاکستان پر اصل میں حکومت کرنے والوں کا ایجنڈا ہے. وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. میں آج پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ایجنڈا میں الیکشن کہیں شامل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ الیکشن اگر کروائے گئے تو تمام تر پابندیوں کے باوجود عمران خان کی جو مقبولیت ہے ملک میں، وہ اپنا رنگ دکھائے گی، وہ رنگ لائے گی. تو الیکشن سے بھاگنے کی تیاری ہے. مارشل لا کھل کے لگایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مارشل لا اب مہذب دنیا میں گالی بج چکی ہے. لیکن پاکستان پر در پردہ مارشل لا کی حکومت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اب ایسے حالات پیدا کرنے کا منصوبہ ہے کہ جس میں افراتفری ہو، جس میں انتشار ہو، جس میں ملک کے عوام سڑکوں پر نکل آئیں، اس کو جواز بنا کر ملک پر اسی طرح کی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی جس طرح کی ایمرجنسی پرویز مشرف نے 2007 میں ملک پر مسلط. بہت شکریہ. مگر دیکھیں آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے. میں جب انٹرنیشنل چیزیں دیکھ رہی ہوں یا پاکستان کی نیوز کو دیکھ رہی ہوں، اور میں آج سے نہیں، میرا خیال ہے پچھلے 7-8 مہینے سے، آلموسٹ بگننگ آف دا ایئر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا اپریل میں ہونے تھے، میں کہتی تھی اس سال نہیں ہوں گے. پھر ہوا کہ مئی میں ہوں گے، نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے. ایم کیو ایم کو آپ کے سینسز منظور نہیں ہے، باقی جماعتوں کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی آپ کا سینسز منظور نہیں ہے. مسلم لیگ نون کبھی بھی الیکشن نہیں چاہتی، مولانا فضل الرحمان کبھی بھی الیکشن نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی نہیں یہ الیکشن ہونے دیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے. بڑی جماعتوں میں صرف پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے کہ الیکشن ہو، مگر اس لیے کہ زرداری نے وہ ماڈل ایجاد کر لیا ہے جس پر وہ اسے کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ عوام کی ذہنی کیفیت کیا ہے، یا عوام میں عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت کتنی ہے. اس نے ایک ماڈل ڈیولپ کر لیا ہے، اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات اس کا ثبوت ہیں کہ وہ ماڈل سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی کے حق میں سازگار ہے.
ٹھیک. اچھا مگر میں اب اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہوں کہ اگر اس وقت کوئی حکومت بنے گی بھی نا تو آپ کی حکومت کوئی بھی میجورٹی میں نہیں بنے گی, مائنورٹی میں حکومت آئے گی. اور کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کو تو ہر حالت میں مائنس کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے, بیکاز فرام دا ڈے ون یہ ایجنڈا تھا کہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے. عارفہ میں تم سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو منصوبہ ساز ہیں, تو منصوبہ ساز تو بلکہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. نہیں, وہ اسی بنیاد پر الیکشن اگر کروائیں گے تو اسی مفروضے کی بنیاد پر کروائیں گے کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن کے نتائج میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. میں یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان کی الیکشن کے انتخابات کی تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دسمبر 1970 میں یحییٰ خان نے جو انتخابات کروائے تھے وہ ملک کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے. اس پر سب متفق ہیں کہ انتہائی شفاف الیکشن تھے. وہ الیکشن کیوں کروائے گئے تھے شفاف؟ اس لیے کہ منصوبہ سازوں کو, وہ جو بادشاہ گر جن کو میں کہتا ہوں, کنگ میکرز, ان کا مفروضہ یہ تھا کہ الیکشن ہو جانے دو, کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت نہیں لے سکے گی اور ہم اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے, ہم سیاست کی بساط پر اپنے مہرے اٹھاتے اور بٹھاتے رہیں گے. لیکن الیکشن کے نتائج نے ان کی تمام تر منصوبہ سازی کو خاک کر دیا, اس لیے کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے واضح تمام تر سیٹیں سوائے ایک نشست کے جو نور الامین نے جیتی تھی, اس کے علاوہ 167 نشستیں عوامی لیگ نے جیت لی تھی اور عوامی لیگ واضح اکثریت کے ساتھ ملک میں اس بات کی حقدار ہو چکی تھی کہ وہ حکومت بنائے. اس کو ناکام کرنے کے لیے مشرقی پاکستان میں 25 مارچ 1971 کو ملٹری ایکشن شروع کیا گیا, جس کا انجام یہ ہوا کہ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور جنرل ٹائیگر نیازی نے ہندوستان کی فوج کے سربراہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور 90,000 پاکستانی جنگی قیدی ہو گئے. صحیح. دیکھیے سر, یہ مطلب وہی بات ہے کہ ہم ادھوری خبر, قرآن پاک کی اگر ایک آیت کو پڑھیں ہر آیت پچھلی سے لنک ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون ہے, رچرڈ نکسن کس کا تھا وہ, کہ بھی بنگلہ دیش کو تو بننا ہی بننا تھا. یہ امریکہ کی ڈیوڈ فاسٹر کا بنگلہ دیش کو بننا ہی بننا تھا. اگین یہ ڈیوڈ فاسٹر کا جو انٹرویو آتا ہے, بننا یوں تھا نہیں, ڈیوڈ فراسٹ, یہ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا تھا فیصلہ کہ بنگلہ دیش بننا ہی بننا ہے. ہم نے حالات ایسے پیدا کیے, ہم سے کروا دیے گئے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ہم کیوں اتنے کمزور ہیں کہ ہم نہیں تو جتنی آج تک جتنی کی ناک کی طرح سے جو چاہے ہمیں اپنی طرف پھیر سکتا. اچھا, آپ میں بڑی احترام کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ سر جب بھی کانسپریسی, کیونکہ پاکستان کے بارے میں بش نے بھی کہا, بڑے لوگوں نے کہا کہ پیسے کی خاطر ماں کو بیچتے ہیں. سراج الدولہ ان کی بات دیکھ لیں, اپنوں نے ہی مخبریاں کی تھیں. پاکستان کی برصغیر پاک و ہند کی انڈیپینڈنس سے پہلے یہ جتنی آپ کے ریلیجیس جماعتیں ہیں یہ مخبری کیا کرتی تھی اپنے لوگوں کی, گوروں کو جا کے اس کے بدلے میں زمینیں حاصل کرتی ہوتی تھی. تو سر اب ہم تو بنگلہ دیش تاریخ, ابھی آپ نے مان لیا تاریخ ہے, تو میں یہی لفظ کہہ رہی ہوں کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ بنگلہ دیش بنے گا تو ہم مورے بنے تھے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں. یار مورل فائبر از ویک. مجھے یہ بتاؤ, اور مورل فائبر از جواب دو, مجھے یہ بتاؤ کہ بنگلہ دیش بننے کا فائدہ کس کو ہوا؟ کس کو ہوا؟ وہ کیا ان کو فائدہ ہوا جن کو یہ اس بنگلہ دیش بنانے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے؟ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ ہوا تو صرف بنگلہ دیش کے عوام کو. آج بنگلہ دیش کی معیشت
پاکستان کی زبوں حال معیشت کے مقابلے پہ ویری ویلڈ, ویری لاجیکل آنسر, ویری لاجیکل آنسر, تھینک یو ویری مچ, اٹس اے ویری لاجیکل آنسر. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش نے اپنی فوج کو بیرکوں تک محدود کر دیا. صحیح سر, صحیح سر, ویری ویری لاجیکل آنسر. سر آج جی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انفارچونیٹلی ہم ہم بعض اوقات سوشل میڈیا پہ میسیج بھی دیکھتے ہیں, واٹس ایپ نے بڑا اویئر بھی رکھا ہوا ہے, مگر اس میں بہت فیک نیوز ہے, بہت فیک نیوز ہے. کل سے ایک خبر گردش کر رہی تھی پاکستان کے پورے سرکاری میڈیا میں بھی اور وہ جو ریگولر میڈیا ہے اس پر کہ اسحاق ڈار کو نگراں حکومت کا سربراہ بنایا جائے گا. شیریں مزاری نے شیریں رحمان نے اس کو برے طریقے سے کنڈیم کر دیا, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کے بعد یہ خبر پھیلانے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ فیک نیوز تھی. ایگزیکٹلی. لیکن غبارہ ہوا میں اڑایا گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں رد عمل اس خبر کے بعد کیا ہوتا ہے. سر وہ پھر رد عمل تو عمران خان کو جب اریسٹ کرنے کا کہتے ہیں, وہ رد عمل تو اتنا شدید ہے, پھر وہ اریسٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں لوگ بھی بڑا رول پلے کر رہے ہیں. وہ منصوبے کا حصہ ہے کہ وہ افراتفری پھیلانی ہے تاکہ پاکستان پر ایمرجنسی نافذ کی جائے اور اس کو جواز بنا کر انتخابات کو اگلے 2-3 برس کے لیے ملتوی کر دیا جائے. دیکھو منصوبہ سازوں کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کے لوگوں کو, جن کو وہ ماہرین کہا جاتا ہے, ان پر مشتمل ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کی ڈوریاں وہی ہلاتے رہیں گے. لیکن پاکستان کے عوام سے یہ کہا جائے گا کہ یہ حکومت تمہارے تمام تر اقتصادی اور معاشی مسائل کا حل تلاش کرے گی. اصل کہانی تو وہ بھی تم بھی جانتی ہو, میں بھی جانتا ہوں, وہ یہی ہے کہ عمران خان کو سیاست سے مائنس. بالکل صحیح ہے, مگر جو منصوبہ ساز ہیں یہ حکومت جو وقت پی ڈی ایم کی چل رہی ہے, یہ ان کے سامنے پاؤں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اصل میں وہ مالک حقیقی ہے جو کہتا ہے اپنی کتاب مبین میں کہ یہ سب اپنے اپنے منصوبے بناتے رہتے ہیں. میرا منصوبہ اللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ بالکل سب سے بڑا. کل میں سر ایک سوال سمپوزیم میں تھا جی سر, جو یہاں پاکستان میں پیس کے عنوان سے کیا گیا تھا, تو مجھے کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا گیا تھا. تو میں نے کہا, وہ جو خاتون اس کی روح رواں تھی, میں نے ان کا کہا کہ بی بی یہ تم پیس جو AC پیس امن والا پیس کہہ رہی ہو نا, یہ غلط ہے. پاکستان ٹکڑے والا تو اب ٹکڑے پیسز کی بات ہو رہی ہے, پیسز کی بات. بالکل صحیح. دیکھو یہ بہت سنجیدہ بات ہے, بہت سنجیدہ بات. آج سینٹ کام کا جو چیف پاکستان آیا ہے اور پاکستان ملا ہے چیف عوامی اسٹاف سے ملا ہے, تو امریکہ کا منصوبہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ برسوں کا ہے. اور خاص طور پہ جب سے سی پیک شروع ہوا ہے اور پاکستان اور چین نے تعاون کے ذریعے سے بلوچستان کو فوکس کیا ہے, اس وقت سے سامراج کا منصوبہ یہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے. اور اسی لیے برسوں سے بلوچستان میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے. وہ قوتیں جو بنگلہ دیش جو بلوچستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. وہ سرپرستی ہندوستان سے ہو رہی ہے, اس لیے کہ دیکھو یہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کو یہ کامل یقین ہے کہ they have to keep them in confidence. مودی صاحب امریکہ آئے ہوئے تھے, پاکستان میں مشرقی پاکستان جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی, اس لیے کہ مشرقی پاکستان میں تو ہندوستان تھا بنگالیوں کی مدد کرنے کے لیے, بلوچیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی قوت نہیں ہے. لیکن آج کی دنیا 50 سال پہلے والی دنیا نہیں ہے, آج کی دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. تو بلوچ وہ جو سرفرے لوگ ہیں جو
غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی سرپرستی ہو رہی ہے، ان کو ہر طرح سے امداد دی جا رہی ہے، اور سامراج کا منصوبہ یہی ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، اس کے بعد پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. بہت شکریہ. اور جس میں یہ ابھی مودی صاحب جب امریکہ آئے ہوئے تھے تو ان کو بڑا عزت احترام ملا. آپ کو بھی پتہ ہے جو بائیڈن نے بہت ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ان کو دیا، اور ابھی یہ اس کی اگلی سٹیج ہے کہ اب پاکستان کو بعض چیزوں کے لیے تیار کرنا. فرانس کے قومی دن پر مودی کو مہمان اعزازی بنا کے مدعو کیا گیا، تو ہندوستان کا تو سر میں پاکستان کی صورتحال کا جب ذکر کرتی ہوں تو ہمارے لیڈرز کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو واقعہ ہوا ہے، اور اس میں چیف سیکیورٹی آفیسر جو تھا وہ آرمی کا ایک میجر تھا، اور میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری شروع کی، جوانی کی، پڑھائی کے دنوں کی. بڑی سمپل لائف ہوتی تھی، کوئی برائی نہیں تھی. کیا پرابلم ہو گئی کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کو ڈرگس کے اوپر ڈالنے میں یہ جو میجر صاحب، ریٹائرڈ میجر صاحب وہاں ہیں اور بڑی پہنچ والا آدمی ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یعنی ہمارے ادارے جہاں پہ ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے اور سیکشل ایکٹیویٹی میں انوالو کرنے کے لیے، یا ان کو ڈرگس کے بیچ میں ڈالنے کے لیے، تو ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ ہم تباہی کی سمت میں جا رہے ہیں. مختصر جواب یہ ہے. میں کل سمپوزیم میں یہی کہہ رہا تھا کہ میری عمر کے لوگ اب کم ہوتے جا رہے ہیں. میں 6 برس کا تھا جب میں نے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر دلی میں اپنے آبائی گھر کو خیر باد کہا تھا اور پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی. وہ غیر معمولی حالات تھے. تو 6 برس کے بچے کی یادداشت عام طور کمزور ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ غیر معمولی نوعیت کا دور تھا، تو اس دور کی تمام تر یادیں میرے ذہن پر اس طرح سے نقش ہیں جیسے کل ہوئی ہوں. تو واجد صاحب، وہ ہم نے تو اس پاکستان کو دیکھا ہے، ہم نے اس کراچی کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں جس کی سڑکیں رات کو دھلا کرتی تھی، جو روشنیوں کا شہر تھا، جو جگمگایا کرتا تھا، جس میں بچے جوان بے خطر پھرا کرتے تھے، جہاں کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں تھا، کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا، کوئی قتل و غارت گری نہیں تھی، امن تھا، چین تھا، فارغ البالی تھی. اس پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہم نے. انہی طالع آزماؤں نے جنہوں نے آدھا ملک گنوایا. دیکھو آج 9 مئی کے واقعات کو ایسا سانحہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. تم 16 دسمبر 1971 کو یوم سیاہ کیوں نہیں مناتے؟ نہیں، دیٹ واز این انجینئرڈ. کوئی بھی واقعہ ہو، وی آر سوری اگر پاکستان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، مگر 9 نومبر کا واقعہ تو 100% انجینئرڈ. 9 مئی کا واقعہ تو 100% انجینئرڈ ایونٹ، اس لیے کہ وہ واقعہ ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر اندر سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. بھائی اگر تم انٹیلیجنس کے اعتبار سے اتنے مستعد ہو، اتنے زیرک اور چالاک ہو کہ تم گھنٹوں میں کسی سانحے کے ذمہ داروں کو پکڑ سکتے ہو، تو باقی ملک کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح. مگر سر یہ جو اسٹوڈنٹس کا اسلامیہ یونیورسٹی کا، سوری میں آپ کو دوبارہ اسی سمت میں لے کے آ رہی ہوں، اخلاقی زوال ہے. اور آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز کو مختلف اداروں میں لے کے جاتے ہیں جسٹ ٹو برنگ دا ڈسپلن ان، whereas this major صاحب was ان کو نوکریاں دینا ہوتے ہیں اصل ڈسپلن کے نام پر. نہیں، this is one of the most disciplined department in Pakistan. اس میں تو کوئی شک نہیں نا. اور سر یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو انٹرنیشنلی بھی اکنالجڈ ہے کہ لیکن وہی ادارہ 82 مختلف صنعتیں چلا رہا ہے، جس میں ڈیری فارم سے لے کر
सीमेंट फैक्ट्री और टेक्सटाइल मिल्स तक। सर दिस इज़ द वही बता, डंडे के जोर पे ही सही मर है तो मोर डिसिप्लिन ना, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ तो पाकिस्तान के सियासतदान तो बेच के ही खा रहे हैं। वही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ही हैं जो इस आर्मी को सामने लेके आते हैं, वरना अगर डट के खड़े हो जाएं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस तो आर्मी की मजाल नहीं। ये तो हमारा कल्चर है ना। नहीं तो फिर सर वो तो पॉलिटिशियंस है ना। ये हमारा कल्चर है कि ये जो पाकिस्तान की अशराफिया है, मैं तो बार बार इसकी तारीख बयान कर चुका हूँ कि ये पैदावार किस दौर की है। ये तो वो पैदावार है जो फरंगी साम्राज्य ने अपने राज को इस्तेकाम देने के लिए पैदा की थी। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये वो जितने के जितने इस वक्त लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ज़मीनें मुरब्बे घोड़ी पाल मुरब्बे पालने वाले, और इन्होंने लूटा इस मुल्क को, और इन्होंने अपनी रिश्वत में शामिल किया। बहुत शुक्रिया। मतलब भाई मुझे टेक्स्ट कर दे तो आपका सवाल मैं कर लूँगी। आई सॉ योर मैसेज बट वी आर नॉट टेकिंग कॉल्स। अगर आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे तो आई कैन आस्क एग्जैक्टली। जी सर, आप बात कीजिए। आरिफा, मैं एक सवाल करता हूँ कि इन सियासतदानों को परवान चढ़ाने वाले कौन हैं? पाकिस्तान के हर ताले आज़मा ने अपनी सियासी जमात पैदा की है। तारीख़ है हमारी, जमात साहब हमारी तारीख़ है कि अयूब खां आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग में अपना धड़ा बना लिया, कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम से। ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग को अपने सांचे में ढाल लिया, और शरीफ ख़ानदान को परवान चढ़ाने वाले वही हैं। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने काफ लीग के नाम से अपनी सियासी जमात बना ली, जिसमें गुजरात के चौधरीओं ने उनसे भरपूर ताउन किया। तो ये हमारी रिवायत है। मैंने परवेज़ मुशर्रफ को जब वो अनकरा तशरीफ़ ले गए थे, मैं वहाँ सफ़ीर था, उन्होंने कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मेरे लिए रोल मॉडल है। तो मैंने कहा जनरल साहब फिर आपको काम भी वही करने चाहिए जो कमाल अतातुर्क ने किए थे। सही। उसने तो करप्ट सियासतदानों को परवान नहीं चढ़ाया था। सही। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। इमरान खान को अगर अरेस्ट करते हैं, ये मेरा ख्याल टेम्परेचर भी देख रहे हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, और लेकिन पाकिस्तान की कौम बेहिस है। बेहिस को आज तुमने देखा होगा कि इज़राइल के लोग पिछले 29 हफ्तों से हर वीकेंड पर एहतजाज करते रहे हैं उस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दाईं बाजू की नेतन्याहू हुकूमत ने आज इम्प्लीमेंट कर दी, आज पार्लियामान में मंजूर कर लिया है। और कल इज़राइल के बाशिंदों ने तल अवीव से पैदल यरूशलेम तक मार्च किया। हज़ार लोग थे जो उस मार्च में शरीक थे। तो ये बेदार कौमों का सबूत है। पाकिस्तानी के अवाम तो पता नहीं किस जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत आपने बात की सर। ख्वाब गफलत का शिकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सूर भी फूंका जाएगा तब भी ये बेदार नहीं होंगे। सर आपने बहुत खूबसूरत बात की। एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अवाम को डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। हमारा शऊर बेदार नहीं, हमारा सेक्ट्स या फ़िरके हमारे हैं, पार्टियां हमारी हैं, वतन हमारा नहीं, कुरान हमारा नहीं। हमें अपने आप पर एतमाद नहीं है। असल तो बॉटम लाइन ये है कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पर एतमाद नहीं है। हम पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र नहीं करते। हम पंजाबी होने पर फ़ख्र करते हैं, हम सिंधी होने पर फ़ख्र करते हैं, बलोची पश्तून होने पे, महाजर होने पे फ़ख्र करते हैं। लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, इट्स वेरी सैड अच्छा पाकिस्तान में ना खबरों को तरोड़ मरोड़ भी दिया जाता है। पंजाब के इंजीनियरिंग नहीं, इसमें सिर्फ आप इदारों को नहीं कह सकते सर, लोग भी खबरों को DIG शारिक लाहौर पंजाब से उनकी डेथ हुई,
پہلی خبر جب آتی ہے میں نے اس خبر کو پڑھتے ہی پڑھا کہ یہ ان کے اپنی بیوی سے تعلقات اور بیٹی سے فیملی سے تعلقات اچھے نہیں تھے. ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو کہ ایک اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے, ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا کرتی ہوتی. تو یہ رات کو 10 بجے ان کے اپارٹمنٹ میں تھی. انہوں نے کوئی دوائی کھائی جس کا ان کو ریئیکشن ہوا. میرا خیال ہے ویاگرا ہی کھائی ہوگی انہوں نے, ٹھیک ہے, آئی ایم سوری ٹو سے. اور اس کے بعد یہ 10 بجے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. ان کے 4 دوست آ جاتے ہیں. تقریباً 12:30 کے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. یہ جانبر نہیں ہو جاتے, ڈیتھ ہوتی ہے ان کی. اور وہیں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ ان 4-5 لوگوں کو, وہ ایک عورت اور 4 مردوں کو اریسٹ کر رہے تھے پوچھ تاچھ کے لیے. عورت کے بلکہ پوچھ تاچھ کے دوران تصویر بھی تھی. پھر ان کی بیوی نے مزید پوسٹ مارٹم اور یہ وہ سے منع کر دیا. ان کی بیوی اور بیٹی وہاں پہنچی ہیں. یعنی یہ وہ ملک ہے جس میں ایک آدمی کے بارے میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو وہاں بندے کی کہانی یہ ہے کہ غیر شادی شدہ ریلیشنز کے ساتھ ہمارے آفیسرز چلے پڑتے ہیں. آپ اپنی نوجوان نسل کو کیا سبق سکھا رہے ہیں, اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام یور یوتھ ان فیوچر؟ تو پاکستان کے یوتھ کے لیے تو ہم نے کوئی رول ماڈل پیش نہیں کیے نا ایسے جن کی پیروی کی جا سکے. ہاں, ایک رول ماڈل جو پیدا ہوا تھا اس کو پاکستان کے شوفدہ گر, پاکستان کے منصوبہ ساز ملکی سیاست سے اس طرح سے نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں جس طرح سے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی ہے. عارفہ, ایک اور بات کا میں ذکر کرتا چلوں, وہ یہ کہ آج پاکستان کی سینٹ نے اس بل کو منظور کر لیا ہے جو پہلے ایوان زیری سے منظور ہو چکا تھا, اور جس میں پاکستان کے کسی پارلیمنٹیرین کی بے عزتی یا توہین کرنے پر نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, بلکہ میں نے آج قطع بھی کہا اس موضوع پر, کہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر. ہم توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں, لیکن پاکستان میں تو اب لگتا ہے کہ ہر دوسرا شخص مقدس گائے بنتا جا رہا ہے. نہیں سر, یہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ موت جب قریب آتی ہے نا تو شعلہ بہت بھڑکتا ہے. موت کے قریب بجھنے کے قریب موم بتی بجھنے کے قریب بہت بھڑکتی ہے. تو یہ عزت بے عزتی اپنے کرتوتوں سے کرائی جاتی ہے, زبردستی کبھی بھی نہیں کروائی جاتی ہے. عزت اپنے فعل سے ارن کی جاتی ہے, رسپیکٹ از ارنڈ. لیکن وہ جو عزت دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت کمانے میں تو برسوں لگ جاتے ہیں, لیکن عزت ایک معمولی غلطی سے گنوا بھی جاتی ہے. اور اس کا بہترین ثبوت ہے کہ جو قوم پاکستان کی فوج سے اس کے تمام تر منفی کردار کے باوجود محبت کرتی تھی, وہ آج فوج سے بیزار ہو چکی ہے. بہت شکریہ, بٹ آئی پٹ آل دی ریسپانسبلٹی آن پولیٹیشینس. مگر کرامت اللہ غوری صاحب کا تجربہ اپنی جگہ پہ ہے. میں صرف طرح سیاستدانوں کو الزام دینے کو تیار نہیں. میں نہیں کبھی نہیں. سیاستدانوں کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو کہاوت ہے ہماری زبان میں کہ چور کو نہ پکڑو, چور کی ماں کو پکڑو. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب, ہیونگ 40 سال کا تجربہ ورکنگ ایز این امبیسڈر آف پاکستان, ریپرزینٹنگ پاکستان اراؤنڈ دی ورلڈ. آپ اپنا قطع بیان کریں سر. جس پاکستان کے لیے ہم نے قربانی دی تھی, ہجرت کی تھی, اس پاکستان کے سر ابھی بھی اللہ کا شکر ہم بہت بہتر ہیں. اب مالک وہ اللہ کا شکر ابھی بھی ہم بہت بہتر ہیں انشاءاللہ. جی سر, آپ پوچھو جو پاکستان میں ہے, جو انڈیا میں ہے سر. نہیں سر, آپ کو اور ہندوستان میں سر, میں ہندوستان کی ذات برادری کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک بڑی ذات کا آدمی, اس پہ پیشاب کر رہا ہے, اور آپ یقین کیجئے گا دیر از اے اسٹیج کہ اس کے کان میں جاتا ہے تو بچے کے منہ ابھی بھی کاؤنٹ آر بلیسنگز, میں نے بھی دیکھی, کاؤنٹ آر بلیسنگز. وہ میں نے بھی دیکھی. پاکستان از اے گریٹ پلیس, اس پہ کوئی شک نہیں.
ہم نے اس میں کوئی شک نہیں. اپنے کرتوتوں سے مولانا ابوالکلام کے جو تحفظات تھے نا ان کو صحیح ثابت کر دیا، اور مودی سرکار اپنے رویے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کو درست ثابت کر رہی ہے. سر اب اپنا قطع بیان کریں. قطع آج جو یہ پارلیمان نے بل منظور کیا ہے تو اس میں نے کہا کہ بنام توحید جو بنا تھا یہ دیش پاکستان، صاحب بنام توحید جو بنا تھا، کیونکہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو یہی نعرہ سنا اور خود بھی لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. تو بنام توحید جو بنا تھا یہ دیش پاکستان، قدم قدم پہ وہاں اب ہے ایک مقدس گائے، قدم قدم پہ وہاں اب ہے ایک مقدس گائے، جسے ہے دین کی حرمت عزیز آج تلک. عرفہ سن لو، جسے ہے دین کی حرمت عزیز آج تلک، اسے ہے اذن وغا دیش سے نکل جائے، دیش سے چلا جائے. بہت شکریہ جناب کا رحمۃ اللہ قاری صاحب کو، آپ نے سنا. انشاءاللہ اگلے منڈے کو تب ملاقات ہوگی پھر، تب تک دیجیے اجازت سر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. آلویز.